الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 638 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں امام داؤد جس کو کتاب الادب کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نرمی سے محروم کیا گیا ہے وہ تمام خیر سے محروم کیا گیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جس کے اندر نرمی نہیں ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا ہے۔ نرمی کی وجہ سے جو نعمتیں اسے ملتی ہیں اور وہ نرمی نہیں کرتا، اس لیے وہ خیر اور نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، خاص کر کے بات تو تمام ہی لوگوں کے لیے ہے، مگر جو لوگ خاص کر کے دیندار ہیں، مذہبی ہیں، جو نمازوں کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ نرمی دکھایا کریں۔ ویسے تو نرمی ہر ایک کو کرنی چاہیے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ذرا سی بات میں فوراً تیش میں آ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو نمازیں پڑھتا ہے، اس کے چہرے پہ داڑھی بھی ہے۔ پھر لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو اس کا خیال رکھا جائے اور فل فور غصے میں نہ آیا جائے، اس لیے کہ بہادر جانتے ہو کون ہوتا ہے؟ وہ حدیث مبارکہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کے وقت میں اپنے آپ میں قابو میں رہنا یہ بڑا پہلوان ہے۔ خراسان کا ایک بزرگ تھے، ان کو خواب کے اندر حکم ہوا کہ تم تاتاری قوم کی طرف جاؤ اور جا کر ان کو دعوت اسلام دو، وہاں کے جا کے تبلیغ کرو۔ جب وہ بزرگ سفر کرتے ہوئے خراسان پہنچے تو ہلاکو خاندان کا ایک بیٹا تھا، ہلاکو کا بیٹا تھا جس کا نام تھا تگودار خون۔ وہ برسر اقدار تھا۔ آپ کے دربار میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد کو دعوت اسلام دی، وہ ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، اور اس نے بطور مسخری کے ایک بات کہی۔ اس نے کہا بابا جی دعوت اسلام مجھے دے رہے ہو، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہو، ذرا یہ بتائیے آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ یہی سوال بایزید بسطامی سے بھی ہوا تھا۔ عورت نے کہا تھا بایزید یہ بتاؤ آپ کی داڑھی اچھی ہے کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب خاتمہ ایمان پر ہو گیا، خواب میں دیکھا، کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، تو اب تیرے گدھے کی دم سے میری داڑھی زیادہ اچھی ہے۔ یہ جواب دیا تھا بایزید بسطامی نے۔ اب جو میں بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، بہت نرمی کے ساتھ کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں بھی اپنے رب کا ایک کتا ہی ہوں، فرمانبرداری کر رہا ہوں، جانثاری کر رہا ہوں، اس کے حکم کو مانوں اور میں فرما برداری کر کے اپنے رب کو راضی کر لوں اور وہ اسے خوش ہو جائے تو میں کامیاب ہو گیا، پھر تو میں اچھا ہوں۔ اور اگر میں ناکام ہو گیا، میں اللہ کے حکم کی پابندی بھی نہ کروں، اس کی اطاعت بھی نہ کروں، اس کا کہنا بھی نہ مانوں، تو پھر تو تیرا کتا ہی اچھا ہے۔ جب اسے یہ جواب سنا نا، خاموش ہو گیا۔ کہا حضور والا ایسا کریں گے ہمارے مہمان خانے میں تشریف رکھیں۔ آپ مہمان خانے میں رہنے کو تیار ہو گئے۔ جب رات کو عبادت کرتے آپ کے پاس آتا، آپ کی عبادت اور عیادت کو دیکھتا اور آپ اس کو مسلسل اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ قدرت خدا کی دیکھیے، آپ کی مٹھاس، میٹھی باتیں، آپ کی نرمی سے یہ ہوا کہ اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ اسلام لے آیا۔ جو مسلمانوں کا دشمن تھا وہ اپنی قوم کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ حضرات محترم، کتنی بڑی اسے نعمت ملی، کیسے مل گئی؟
کہ یہ سب زبان کی نرمی سے ہوئی. انسان اگر زبان میں نرمی رکھتا ہے تو بہت سارے کامیابی کو پا لیتا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ.